السلام علیکم. ہاں جی، آج کچھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے کہ بار بار لیسن جو ہے وہ بیچ میں سے کٹ جاتا ہے اور میری بھی کنٹینیوٹی ٹوٹ جاتی ہے. بیچ میں اب کال آ گئی تھی اور کال کی وجہ سے وہ خود بخود ڈسکنیکٹ ہو گیا. تو اب یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، اس کی بھی آگے سے ہم ڈیٹیل کر لیتے ہیں. شیطان جو ہے نا وہ بیچ میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. میں پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لوں تاکہ وہ بھاگ جائے. اچھا، آگے ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں، یعنی یہود اور نصارہ کی جتنی بھی سازشیں تھیں، جتنے وہ طریقے اختیار کر رہے تھے آپ کو تکلیفیں پہنچانے کے، آپ کی زندگی کے بھی پیچھے پڑے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو بھی تنگ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں. آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ پاک کافی ہیں، آپ فکر نہ کریں اور کسی صورت بھی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ مدینہ کے ارد گرد یہود کے قبائل آباد تھے تو ان کے ساتھ معاملات تو چل رہے ہوتے تھے. تو وہاں پر ان کو بتایا، چونکہ صورت جو بقرہ ہے وہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی تھی، تو مدینہ کے حالات کے مطابق ہی ہم اس کی ڈیٹیل بھی کریں گے. تو وہ یہود کے قبائل مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو تنگ بھی کر رہے تھے، سازشیں بھی کرتے تھے، جنگوں میں بھی ان کے خلاف جاتے تھے. تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی طرف سے بالکل پریشان نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کافی ہو جائیں گے اور وہ خود سارے معاملات کو درست کر دیں گے. آپ ان کی مخالفتوں سے مرعوب بھی نہ ہوں اور ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حمایت کے لیے ان سب کے مقابلے میں کافی ہو جائیں گے. اور پھر آگے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ اس وقت کس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں، کیسی مشکلات میں ہیں، کس طرح کی نازک صورتحال میں ہیں. تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے حالات میں آپ کے محافظ اور مددگار رہے گا. اور یہاں سے ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہم بھی اپنے لیے یہی لیں کہ حالات کیسے بھی ہوں، کتنی بھی مشکل حالات میں ہم ہوں، چاہے وہ مشکلیں کس طرح کی بھی ہوں، تو ہمیں اللہ کے اوپر توکل کرنا چاہیے کہ ہمارے بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہم کسی کو کہہ بھی نہیں پاتے، کسی سے ہم اپنے باتوں کا تذکرہ نہیں کر پاتے، لیکن اللہ سب کچھ جانتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارے دل کی کیا حالت ہے، ہمیں کہاں دکھ ملا ہے، کہاں ہم تکلیف میں ہیں. جو ہم اپنی تکلیف بتا نہیں سکتے کسی کو، وہ اللہ جانتے ہیں. اور ہم بھی اللہ پہ توکل رکھیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہو رہیں گے. اور ہمیں خود ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم خود اگر اپنا کوئی ہم سے برا کرے اور ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے اگر ہم خود میدان میں آئیں اور ہمیں ہو کہ نہیں ہم خود اپنا بدلہ لیں گے، تو ہم کیا بدلہ لے سکتے ہیں کسی سے. اور اگر ہم سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، اس کے حوالے کر دیں کہ اللہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، تو اللہ پاک جو بدلہ لیتے ہیں، اللہ کا جو حساب کتاب ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے. اور پھر جب اللہ پہ معاملات کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر دل کو سکون بھی دے دیتے ہیں اور معاملات کو بھی درست فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات پر پکا توکل نصیب کرے کہ ہمیں پھر کسی اور چیز کی حاجت نہ رہے. یہ جو آپ کو اس کے بارے میں چھوٹی سی بات بتاؤں، شاید آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ حضرت عثمان کی جب شہادت ہوئی تھی تو اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. تو جب تلوار کا وار کیا گیا تو آپ کی جو زوجہ تھیں حضرت نائلہ، انہوں نے ہاتھ آگے کر کے اس وار کو روکنے کی کوشش کی تو ان کی انگلیاں کٹ گئی تھی. تو جو خون کے قطرے گرے تھے وہ اس لفظ کے اوپر گرے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہ. یہ قرآن پاک کا نسخہ ابھی بھی محفوظ ہے اور اس کے اوپر وہ خون بھی جو گرا تھا وہ موجود ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی اس ریفرنس کے ساتھ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آج بہت کٹ کے لیسن دیا ہے، بڑی مشکل سے میں نے اس کو پورا کیا ہے، بار بار بیچ میں ہرڈلز آ رہی تھی
مجھے نہیں پتا میں نے اس کی ڈیٹیل کیا کی ہے، کیونکہ اتنی دفعہ وہ بیچ میں ڈسکنٹینیوٹی آئی ہے تو سمجھ بھی نہیں آتی. آپ بات جب پڑھا رہے ہوتے ہو یا پڑھ رہے ہوتے ہو تو وہ پتہ نہیں کس طرح میں نے آج کیا کیا ہے. بہرحال